شیراز بھائی مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، ان کی نظر میرے بدن پر جا رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی، لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ شیراز بھائی نے مجھے پکڑ کر ایک طرف دھکیل دیا اور میرے ساتھ میرا نام سمینا ہے، میری عمر 20 سال ہے اور میں کراچی میں رہتی ہوں۔ میرے ابو دبئی میں کام کرتے ہیں، وہ 10 سال پہلے ہی دبئی چلے گئے تھے کیونکہ پاکستان میں ان کا کام صحیح نہیں چل رہا تھا۔ گھر میں امی اور بھائی ہی ہوتے تھے۔ میرے بھائی کا نام شیراز ہے، میرا ایک ہی بھائی ہے، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اور بھائی میٹرک کے پیپر دینے کے بعد گھر میں فری تھے اور آگے کالج میں ایڈمیشن کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ میں انتہا کی خوبصورت ہوں اور میرا سامان بہت بڑا ہے۔ ان دنوں میرا زیادہ تر وقت بھائی اور امی کے ساتھ ہی گزرتا تھا، لیکن ہم بھی اکثر اوقات اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کر مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اب میں اور بھائی ایک دوسرے کے کافی قریب ہو چکے تھے اور میں بھائی کی اچھی دوست بن چکی تھی۔ ایک دن بھائی نے مجھے کہا، آپ کی جو دوست زرینہ تھی وہ تو غائب ہی ہو گئی، کالج کے بعد تو کبھی بھی میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ میں ہنس پڑی، ارے یار وہ ادھر ہی ہوتی ہے، پرسوں بھی وہ مجھے بازار میں ملی تھی۔ میں نے بھائی سے پوچھا، خیر تو ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے کر سکتے ہو۔ بھائی نے مجھے بتایا، میں زرینہ کو پسند کرتا ہوں، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے شیراز بھائی سے کہا، زرینہ کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو اپنی پڑھائی پر بہت فوکس کرنے والی ہے اور تم تو مشکل سے پاس ہوتے ہو۔ جو میں نے یہ کہا میری ہنسی نکل گئی۔ شیراز بھائی نے کہا، میں سیریس ہوں۔ تو میں نے کہا، چلو میں اسے کل اپنے گھر چائے پر بلا لیتی ہوں۔ یہ سن کر شیراز بھائی بہت خوش ہو گئے۔ زرینہ سے فون پر بات کی اور اسے کہا کہ یار ہمارے گھر آ جاؤ، کافی دیر ہی ہو گئی ہے۔ ہم نے بیٹھ کر گپ شپ نہیں کی۔ اگلے دن دوپہر کو زرینہ ہمارے گھر پہنچی۔ میرے بھائی نے دروازہ کھولا، میں نے زرینہ کے لیے اچھی سی چائے بنائی، پھر ہم دونوں میرے روم میں چلے گئے۔ پھر ہم نے کافی ٹائم اپنی پرانی یادیں تازہ کی اور اپنے کالج کے دنوں کو یاد کرنے لگی کہ وہ کتنے اچھے دن تھے۔ اب نہ جانے یونیورسٹی میں کیسے دوست بنیں گے۔ زرینہ نے کہا کہ مجھے تم سے ایک فیور چاہیے، تو وہ بولی، کیسا فیور؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ شیراز بھائی تمہیں پسند کرتا ہے، اسے تم بہت اچھی لگتی ہو، مجھ سے بار بار بول رہا تھا کہ زرینہ سے بات کر کے پوچھو کہ اس کے دل میں کیا ہے میرے لیے۔ تو مجھے زرینہ نے جواب دیا کہ یار تمہیں تو پتہ ہے میں ایسی ویسی نہیں ہوں، تم نے مجھے اس لیے گھر بلایا۔ میں نے کہا، نہیں یار غصہ مت کرو، میں تم سے ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ زرینہ نے کہا، نہیں یار، میں جب تک اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو جاؤں تب تک مجھے صرف خود پر فوکس کرنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد زرینہ اپنے گھر چلی گئی۔ جب میں نے بھائی کو بتایا تو بھائی کا دل ٹوٹ گیا، بھائی بہت ناراض ہوا مجھ سے۔ میں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بھائی نے کہا، کچھ نہیں آپ بھی، کوئی بات نہیں۔ اگلے 2 دن بھائی نے بہت مشکل سے گزارے۔ رات میں بھائی کے کمرے میں گئی اور کہا، شیراز بھائی چھوڑو غصہ، مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں تو تمہاری دوست ہوں نا، دوستوں سے ناراض نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر بھائی کے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، آج سے میں ہی تمہارے لیے زرینہ ہوں، اس لیے مجھ سے ویسا ہی سلوک کرو۔ چلو نیچے، اب امی بلا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر میں تو چلی گئی، لیکن بھائی نے تو مجھے سچ میں زرینہ سمجھ لیا۔ اگلے دن پھر شیراز بھائی میرے کمرے میں آ گئے اور بڑے خوشگوار لہجے میں میرا حال چال پوچھنے لگے۔ میں نے کہا، شکر ہے تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ تو بھائی بولے، زرینہ جی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آج میں نے شکریہ ادا کیا، لیکن آج تو شیراز بھائی مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، ان کی نظر میرے بدن پر جا رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی تھی، لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا اور شیراز بھائی نے مجھے پکڑ کے ایک طرف دھکیل دیا اور شروع ہو گیا۔ میں ایسی وادیوں میں کھو چکی تھی جن میں جا کر سکون اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس طرح میں نے کافی سکون حاصل کیا۔ اب مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی کیونکہ میں زرینہ بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر روز شیراز بھائی مجھ سے سکون حاصل کرتا رہا۔ دوستو، یہ تھی میری اور میرے بھائی شیراز کی کہانی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔